السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، آج کچھ جنازے کے، مردے کے نہانے کے، کفنانے کے مئی سے متعلق اہم مسائل رکھنے ہیں جو روزمرہ ان مسائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو ہمارے یہاں بہت غلط طریقے سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ جب کسی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اگر عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو منہ دیکھنے کا رواج ہے۔ ٹھیک ہے، منہ دیکھیے، کوئی بات نہیں ہے، مگر محرم اور غیر محرم کا بھی خیال رہے۔ جس طریقے سے حیات میں، زندگی میں غیر محرم کا سامنے نہیں آنا ہے، غیر محرم کو منہ نہیں دکھانا ہے، مرنے کے بعد بھی ہی حکم ہے۔ مرنے کے بعد بھی کوئی غیر محرم کسی عورت کا منہ نہ دیکھے اور پردے کا پورا خیال رکھے۔ یہ بھی ہمارے یہاں غلط بات چل پڑی ہے۔ لوگ عام طور سے کہتے ہیں کہ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر منہ نہ دیکھے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ شوہر بیوی کا رشتہ بہرحال وہ رشتہ برقرار رہتا ہے۔ جسمانی رشتہ اگرچہ ختم ہو جاتا ہے، روحانی رشتہ تو باقی رہتا ہے بھائی۔ طلاق کے ذریعے سے اگر کسی نے طلاق دے دیا ہے، روحانی رشتہ بھی ختم ہو گیا، جسمانی رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن اگر طلاق نہیں دیا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، جسمانی رشتہ ضرور ختم ہو جاتا ہے مگر روحانی رشتہ رہتا ہے، اور یہ رشتہ جنت تک برقرار رہے گا۔ جنت میں بھی میاں بیوی انشاءاللہ ساتھ رہیں گے۔ تو منہ دیکھنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، نہ کسی مسلک و مذہب میں شوہر کے لیے منع ہے۔ اس لیے یہ سب افوات ہے، بکواس ہے۔ شوہر منہ دیکھے، ضرورت ہو تو تعاون کرے، جنازہ بھی اٹھائے، اس کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ نہانے سے متعلق عورتیں نہائیں، عورتوں ہی کو نہانا چاہیے۔ ناگزیر حالات ہو، کوئی وہاں پر عورتیں بھی نہیں ہیں، غیر محرم بھی نہیں ہے، صرف شوہر ہے، تو ایسے حساس موقع پہ منع ہے کہ شوہر نہ نہائے۔ اور اس کے برعکس شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی عورت نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، کوئی محرم یا غیر محرم نہیں ہے، صرف بیوی ہے، تو بیوی نہا سکتی ہے، بیوی کفنا سکتی ہے۔ اس میں بھی بڑا اسلامی فلسفی ہے، بڑی اسلامی لوجک ہے۔ تو یہ سب بڑے بڑے اہم اور حساس مسائل ہیں۔ کوئی خامخواہ فتویٰ نہیں دے دے کہ شوہر نہیں دیکھے اور شوہر نہیں دیکھ سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کا خیال ضرور رہے کہ نہانے میں جو قریبی رشتہ دار ہو، مرد ہوں یا عورت ہوں، قریبی لوگ نہائیں، قریبی لوگ کفنائیں، اور قریبی لوگ جو ہے قبرستان میں اتریں اور جنازے کو، مردے کو اتاریں۔ اس بات کا بھی خیال رہے۔ ہم لوگ جو ہے دفنا دیتے ہیں، مردے کو سلا دیتے ہیں، سنت کا لحاظ و خیال نہیں رکھتے ہیں۔ وہاں بھی سنت کا خیال رکھنا ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھ کر اتارنا ہے، اور اس انداز سے جنازے کو سلانا ہے کہ جسم کا ایک ایک حصہ، جسم کا ایک ایک عضو قبلے کی طرف رہے، قبلے کی طرف جو ہے رخ ہو، ہاتھ کا بھی، پاؤں کا بھی، جسم کا بھی، ڈھانچے کا بھی، سر کا بھی، اس انداز سے سلایا جائے، اس انداز سے قبر بنائی جائے، اس انداز سے قبر میں
مردے کو سلایا جائے، یہ سب سنت طریقہ ہے، اس پہ نظر ہونی چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اس وقت جتنے جنازے کے شرکا ہوتے ہیں سب مفتیان ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہو جاتے ہیں، اور سب اپنے فتاوے صادر کرتے ہیں۔ جو بیچارے علماء ہوتے ہیں، جو مفتیان ہوتے ہیں، سند یافتہ ہوتے ہیں، تو پیچھے رہتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں محسوس کی جاتی۔ کیا اچھا ہوتا کہ ایسے مواقع پہ کفنانے کا موقع ہو، نہانے کا موقع ہو، دفنانے کا موقع ہو، سلانے کا موقع ہو، قبر کھودنے کا وقت ہو، علماء سے روابط کیے جائیں۔ اگر وہاں علماء موجود ہوں تو ان کو بلا لیا جائے، اگر کوئی مفتی ہو تو ان کو سامنے کھڑا کر دیا جائے، اور قرآن حدیث کی روشنی میں یہ سارا عمل ہو۔ بھائی ہر کام الگ الگ ہے، اور ہر کام کی ذمہ داریاں بھی الگ الگ ہیں، اور ہر کام کے ماہرین بھی الگ الگ ہیں، اس بات کا ہمیشہ خیال ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جنازہ لے جاتے ہیں، جنازہ کے پیچھے کوئی کلمہ پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی ورد کرتا ہے۔ اسلام میں ہر ایک محل ہے۔ اسلام بڑا تہذیب و تمدن والا مذہب ہے۔ کس وقت کیا کرنا ہے، کس وقت ذکر کرنا ہے، کس وقت فکر کرنا ہے، سب اسلام میں بنا ہوا ہے۔ اگر آپ جنازہ لے جا رہے ہیں تو جنازے کے پیچھے چلنے والے ذکر نہ کریں، نہ کوئی ورد کریں۔ یہ وقت ورد، یہ وقت ذکر نہیں ہے، یہ وقت فکر ہے۔ سب لوگ خاموش رہیں، جی سب لوگ خاموش رہیں۔ جنازہ بھی خاموش جا رہا ہے، آپ لوگ بھی خاموش جائیں، فکر میں ڈوب کر جائیں، فکر عقبہ میں ڈوبے رہیں، فکر آخرت میں ڈوبے رہیں۔ یہ فکر دامنگیر ہو کہ کل یہ جا رہے ہیں، اس کے پیچھے مجمع جا رہا ہے، کل ہم بھی جائیں گے جنازہ بن کے، ہمارے پیچھے مجمع جائے گا۔ بھائی میرے یہ وقت ذکر نہیں ہے، یہ وقت فکر ہے۔ کوشش یہ بھی ہو کہ جنازہ کے پیچھے چلیں۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ یہ مومنانہ جنازہ ہے، ایمان والے کا جنازہ ہے، کلمہ والے کا جنازہ ہے۔ مومن کے جنازے کی بھی ایک شان ہوتی ہے، ایک بان ہوتی ہے۔ مومن قابل احترام جس طریقے سے زندگی میں ہوتا ہے، مومن مرنے کے بعد بھی قابل احترام ہوتا ہے۔ نہایا بھی جائے گا تو سلیقے سے، کفنایا بھی جائے گا تو قرینے سے، جنازہ اٹھایا بھی جائے گا تو ادب کے ساتھ، جنازہ لے جایا بھی جائے گا تو ادب و احترام کے ساتھ۔ لے جانے والا زیادہ تیز بھی نہ چلے، ابو سست رفتاری میں نہ بھی چلے، بڑے پروقار انداز میں جنازہ جائے گا۔ چلنے والے پروقار انداز سے جائیں گے، جنازہ اٹھانے والے بھی پروقار انداز سے اٹھائیں گے، اور اس میں بھی ڈسپلن ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب پیچھے جائیں، جنازہ اگر اٹھانا ہو تو داہنی طرف سے اٹھائیں، پھر اسی کے پیچھے ہو جائیں، پھر آگے جائیں، پھر اس کے پیچھے ہو جائیں۔ یہ سب جنازہ اٹھانے کا طریقہ ہے، اور جنازہ کو لے جانے کا طریقہ ہے۔ آگے کوئی نہیں جائے۔ ہاں جنازہ پکڑنے کے لیے، جنازہ اٹھانے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے جو پہلے سے اٹھائے ہوئے ہے اس کے پیچھے سے نہ اٹھائیں، اس کے پیچھے سے کندھا نہ لیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے ان کے کندھے سے اپنے کندھے پہ لیں۔ وہ بھی اس انداز سے کہ جو پہلے لیے ہوئے ہے اس کو تکلیف نہ ہو، اس کے پاؤں کچلے نہ جائیں، اس کو کسی طرح کوئی اذیت نہ ہو پائے۔ یہ سب ادب و احترام ہے۔ یہ بھی ہماری کوشش ہو کہ جہاں یہ واقعہ پیش آ جائے، جہاں پر کسی کا انتقال ہو جائے، اڑوس پڑوس کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ضروری ہے کہ بھائی ان کے گھر کا خیال رکھے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے گھر کا انتظام کرے، ان کے مہمانوں کو اپنا مہمان سمجھے، ان کے بچوں کو اپنے گھر کا بچہ بنا لیں، اور ایک ٹائم، دو ٹائم، تین ٹائم، ایک دن، دو دن، تین دن، جہاں تک ہو سکے کھانے کا انتظام کیا جائے، اور تاکہ گھر والے چونکہ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، غم میں مبتلا ہیں، جنازہ ہوا ہے، وہ بھوکے رہ جائیں گے۔ پڑوسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا رہے۔ پڑوسی کے لیے یہ واجب ہے کہ جن کا غم ہوا ہے کھانا بھیجے اور ان سے محبت سے پیش آئے۔ عام طور سے یہ بھی دیکھا گیا ہے
کہ لوگ جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ جہاں پر جنازہ جاتا ہے، جو ماحول میں آدمی جائے، آدمی وہی ماحول بنا کے رکھے۔ بعض کیا جنازہ ہوتا ہے، ملنے جلنے والے لوگ جاتے تو ضرور ہیں، لیکن پوری پارٹی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، مذاق اور ٹھٹھے کی بات ہوتی ہے۔ ارے بھائی میرے، وہ ماحول جیسا ہے، چہرہ ویسی بنا لیجئے، موضوع وہی چھیڑیے، غم کا ماحول بنا رہے۔ آپ جہاں یہ گھر پہ گئے ہیں، آپ بیٹا جو ہے باپ کے غم میں ڈوبا ہوا ہے، بیٹی ماں کے غم میں ڈوبی ہوئی ہے، اور وہاں پر ٹھٹھے ہو رہے ہیں، وہاں پر مذاق اڑ رہا ہے، سیاست اور پالیٹکس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نہیں، بات بدل دیجئے، چہرے کا انداز بدل دیجئے، پتہ یہ چلے کہ آپ شادی میں نہیں آئے ہوئے ہیں، غم میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ادھر دفنانے کا کام چل رہا ہے، اور لوگ جو ہے قبرستان پہ مت پوچھئے، ہر طرح کی بات ہوتی ہے، شکوہ شکایت بھی، اور گلے بھی، غیبت خوری بھی، اور کہہ لیجئے بہتان ترازی بھی، ہر طرح کے مذاق کی باتیں بھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ قبرستان گئے ہوئے ہیں بھائی، شہر خاموشہ گئے ہوئے ہیں، کتنے لوگ آپ کے آبا اور اجداد سوئے ہوئے ہیں، سب بیار و مددگار سوئے ہوئے ہیں، سب اللہ کی رحمت کے طلبگار بن کے سوئے ہوئے ہیں، سب گویا کہ ایک طرح کا سب بے کہہ لیجئے کہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ آپ اسی فکر میں ڈوب کے آپ کو وہاں رہنا چاہیے، آپ اسی ماحول میں وہاں رہیے، فالتو بات سے اور لغو اور لایانی باتوں سے بالکل احتراز کیجئے، بالکل گریز کیجئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، وہاں پر آپ ہنسیں گے، گھر والے کو تکلیف ہو جائے گی، جو بیٹا یتیم ہوا ہے، جو بچہ یتیم ہوا ہے، اس کی دل کو چوٹ آئے گی۔ تو آدمی کو جہاں بھی جائے اسی انداز سے اپنے آپ کو ڈھال لے، اور اسی مزاج میں اپنے آپ کو بالکل کچھ دیر کے لیے ڈال کر کے اسی ماحول کے موافق ہو جائے۔ یہ سب اسلامی آداب ہے محترم، لیکن ہم لوگ ان آداب سے بالکل ناواقف ہیں، نا بلد ہیں، اور ہم لوگ اس بات کی بالکل کوشش بھی نہیں کرتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات، اسلامی معلومات ہم جانکاری لیں، علماء سے پوچھیں۔ یہ بھی عام طور سے دیکھتے ہیں کہ وہ کفنانے کے سلسلے میں، دفنانے کے سلسلے میں لوگ جو ہے کہاں اس کا بیٹا ہے بھائی، اس کا کون قریبی بھائی، اس سے مٹی ڈلوائی جائے۔ اسلام نے اس کی طرف کوئی نہیں کہا کہ بھائی پہلا جو ہے پہلی جو مٹی پڑے گی اس کا بیٹا ڈالے گا۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا شعار ہے کہ ان کے ہاں جو قریبی ہوتا ہے وہ لکڑی میں وہ پہلی بار وہ ماچس لگاتے ہیں یا آگ لگاتے ہیں۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، جو قریب میں ہے اور وہ مٹی ڈال دے، یہ نہیں کہ پہلی مٹی جو اس کا قریبی ہے وہ ڈالے گا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس جس کو موقع مل جائے کیف متفق جو وہاں موجود ہوں، دعا کے ساتھ کہ پہلی بار مٹی اٹھائے منھا خلقناکم، اسی مٹی سے میں نے تم کو پیدا کیا، اور پھر دوبارہ مٹی ڈالے تو فیہا نعیدکم، پھر اسی مٹی میں تم کو لوٹا رہے ہیں، پھر دوبارہ مٹی ڈالے تیسری بار تو یہ دعا پڑھتے ہوئے ڈالے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر اسی مٹی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ تو بھائی ہمارے ہاں غم کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، سب میں آداب ہیں، سب میں طریقہ کار ہیں۔ ان آداب سے، ان طریقہ کار سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسلامی تعلیمات سے روشناس ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔